حضرت نظام الدین کی ماں 1000 مرتبہ درود پڑھتی روزانہ۔ ان کے والد محترم جنگل میں عبادت کرنے جاتے تھے، حضرت نظام الدین چھوٹے سے تھے، 4-4.5 سال کیسے ہوئے، دلی میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا چلو وہاں چل رہے ہیں، اچھا گھرانہ دعا کرا لیں۔ ان کے باپ سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو جنگل چلے گئے۔ نظام الدین کی ماں نے پوچھا، کہا بیٹا کون تھی؟ کہا وہ دعا کرانے آئے تھے، میں نے کہہ دیا ابا تو جنگل چلے۔ کہا روک لیا، وضو بنا کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت نظام الدین کی ماں اپنے بیٹے کو پڑھاتی، کیا پڑھاتی؟ کہتی ہے بیٹا سنو، جیسے میں کہہ رہی ہوں ایسے ہی کہنا اور ایسے ہی دعا مانگنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی چادر میں سے تاغا نکالا اور تاغا نکالنے کے بعد حضرت نظام الدین کی انگلی میں ایسے لپیٹ دیا۔ کہاں لپیٹا بولو؟ انگلی میں، اور کہا بیٹا انگلی ایسے رکھیو، سب کے آگے جا کر کے دعا کریو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ اس چادر پہ جس کا ہاتھ لگا ہے اس کے صدقے میں بارش عطا فرما دے۔ اس چادر پہ جس کا ہاتھ لگا ہے، اور جب تک میں بلاؤں نہیں تو تمہیں آنا نہیں، وہی کھڑے رہنا۔ کتنا بڑا چھوٹا سا بچہ کتنا بڑا بتا کا ٹھیک ہے۔ حضرت نظام الدین پہنچ جاتے، سارے لوگ دعا کے لیے بیٹھے، حضرت نظام الدین نے کہا ہاتھ اٹھا، حضرت نظام الدین نے اوپر کو آسمان کی طرف کو ہاتھ کر کے اے اللہ میری امی کہتی ہے، بچہ تو ویسے ہی کیا کرا گا، انداز کتنا پیارا ہوگا کہ اے اللہ میری امی کہتی ہے یہ چادر جس چادر کا تاغا ہے اس پہ جس کا ہاتھ لگا اس کے صدقے میں بارش کر دے، بارش کر دے، بارش کر دے۔ 5 منٹ نہیں گزرے بادل گھر کے آ گیا، اور جب برسنا شروع ہوا نا اتنی بارش، اب نظام الدین کپ کپانے لگے، چھوٹا بچہ، ٹھنڈ ہوا چل رہی، اب کیا کرے؟ ماں لوگ ہوتے نکل کے نہ جائے کیونکہ پردے والی ہے، اور ماں ویسے بھی نہ آگے آواز دے کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ۔ آج کی بہن ہوتی تو جیسے یہ نا یہی جو کاندھے پر رکھ کے ویڈیو بناتے ہیں، ہمارے یہاں شادیوں میں دیکھ لیو تو ایک آدمی ویڈیو بنانے والوں کریں گے اور وہ سب کو فوٹو کھینچ رہا، سب ماں بہنوں نے اپنے دوپٹے ہٹا دیے ہیں، بس فوٹو آ جائے تو کہیں جا، اور پھر الگ الگ کلر میں ہوتی رہتی۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا، مگر وہ نہیں نکلی، مگر دل پریشان۔ میرا بیٹا میں نے یہ کہہ دیا، اب وہ بار بار دروازے کو دیکھے حضرت نظام الدین کہ کاش میری امی آواز دے لے، میری امی آئیں گی بلانے، اور یہ کہہ رہے اللہ اے اللہ میری امی نے کہہ دیا بارش کر، اے اللہ میری امی نے کہہ دیا بارش کر، اے اللہ میری امی نے کہہ دیا اس چادر پہ جس کا ہاتھ لگا اس کے سر سے بارش کر دے۔ اتنے پانی میں ہو گئے۔ اب ماں جب بے قرار ہو گئی، میرا بیٹا پریشان ہے، بیٹے کے کپ کپی چھوٹ گئی ہے، بیٹے کو بخار چڑھنے لگا ہے، اب ماں کیا کرے؟ تو پھر ماں کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا، ماں نے وہی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر کے اسی سے سجدہ کیا اور کہے اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر بیٹا کہہ رہا میری ماں نے کہا بارش کر دے، ادھر یہ کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو یہ میرے چاہنے والے، فوراً ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ نظام الدین کو اٹھاؤ اور ان کی ماں کو آنچل میں رکھ دو۔ حضرت نظام الدین کو اٹھایا اور ماں کی برابر میں آ کے کھڑا۔ اب کہنے ماں میں آ گیا، ماں میں آ گیا، میرے کپڑے بدلو، سجدے سے اٹھایا، چپٹ گئی، سینے سے لگا۔ اللہ اب سنو وہ چادر کیا تھی، کس کا ہاتھ لگا تھا بتا دوں؟ میری بہنیں سنیں، وہ چادر
کس کی تھی؟ حضرت نظام الدین کی ماں کی. کبھی سر سے ان کے چادر نہیں اتری, کبھی چادر نہیں اتری. ایک دن تہجد میں قرآن پڑھ رہی تھی, تھکی جاتے ہیں جیسے آج ہم تھک گئے, دن میں بھی 2 جگہ تقریر کری, رات بھی 2 جگہ تقریر کری, تو تھکی جاتا ہے انسان. تو تھک گئی تھی, تھوڑی نیند کا سا غلبہ ہے نا, قرآن شریف کو چوما, بند کر, تھوڑی دیوار سے ٹک گئی, چلو تھوڑا ہلکا آرام لے لے. ہوتا اب دیوار سے ٹکی تو نیند لگی. اب جب نیند آئی نا تو سونے میں جسم ڈھیلا ہو جاتا, ڈھیلا ہوا تو سر ایسے ہو گیا, تو چادر سر سے اتر گئی. رات میں کوئی تھا بھی نہیں, چادر اتر گئی تھی. اللہ جیسے ہی چادر اتری ہے, حسن حسین کی ماں آ جاتی ہے, سیدہ فاطمہ تیار کر کے وہ چادر کو ان کے سر پہ رکھ دیتی ہے کہ بیٹی اٹھ جا, چادر سنبھال لو. اس چادر پہ سیدہ فاطمہ کا ہاتھ آتا تھا. وہ وسیلہ کس کا ہاتھ لگا تھا؟ بولو, سیدہ فاطمہ کا ہاتھ لگا تھا اس چادر پہ. اب جس عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے اس کو وہ چادر اڑا کے اور دعا کر دیا کرتی تھی, اللہ بچے دے دیا کرتا تھا. جس کا جو کام نہیں بنتا تھا اس کو اڑا کر دعا کر دیا کر, عورتوں میں سے دعا کر دیا کرتی تھی, بیڑا پار ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اسی چادر کا ایک تاغا نکالا اور بچے کو لگا دیا. یہ ہے حضرت نظام الدین کی ماں. پورے دھرم میں, پورے مذہب میں, دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب سچا اچھا اسلام. اور سنو, کسی مذہب ہے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جب سے دنیا بنی آج تک اس نے کبھی ولی کو پیدا کیا, غوث کو پیدا کیا سوائے ہمارے مذہب اسلام کے. ہمارا مذہب ایسا ہے, عورت کا مقام دیکھو, عورت پیدا کرنے پہ آتی ہے تو کبھی غوث کو پیدا کرتی ہے, کبھی غریب نواز کو پیدا کرتی ہے, کبھی صابر پاک کو پیدا کرتی ہے, کبھی وارث پاک کو پیدا کرتی ہے. یہ ہماری عورتیں کتنے ولیوں کو جنم دیا, حافظ قرآن کو جنم دیا, عالم ربانی کو جنم دیا. کون ہے؟ عورت ہے, مگر کون سی عورت ہے؟ وہ عورت ہے جس کے پاس طریقہ سیدہ فاطمہ کا, اور جس کے پاس طریقہ اصل میں نا, میں بتاؤں تمہیں گہرائی کی بات, آسان کر کے, تھکے تو نہیں آپ, تم تھوڑی تھک رہے ہو کہ نہیں اتنی جلدی بول رہے ہو, سمجھو تھکے تو نہیں آپ. اچھا سن, گہرائی سے تھوڑا اس کو لو. یہ یہودی اور نصارہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ابھی جو فلسطین اور اسرائیل میں چل رہی ہے, آپ جانتے ہو ہٹلر نے سارے یہودی جو تھے نا یہ سب ختم کر دیے تھے, بس تھوڑے سے بچے تھے. یہ ایک شپ میں پانی والے جہاز میں بھر کے سارے ملکوں کو سب کے پاس ہے, کسی نے جگہ نہیں دی تھی, صرف مسلمانوں نے جگہ دی, اور وہاں پہ ان کو پڑاؤ ڈلوایا تھا آج جس کو اسرائیل بولتے ہیں. تو یہ آستین کے ساتھ بنے تھوڑے سے تھے. تو ہٹلر کا یہ کہنا تھا میں ان کو بھی ختم کر سکتا ہوں, مگر ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا مجھے ظالم نہ کہے, ان کی خرافاتوں کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ ان کو بھی کیوں چھوڑا, ان کو بھی مار دیا ہوتا. آج وہ حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا, تو انہوں نے سوچا یار ان کی عورتیں جو ہے نا, ہاں جو نہ مدرسے میں پڑھاؤ نہ کہیں کچھ کراؤ, ان کی تو عورتیں اتنی کمال کی ہیں, یہ تو پیٹ سے ہی ولی پیدا کر دیتی ہے کہ اگر وہ ولی پھونک مار دے سونا بن جاتا ہے. یار ایسا کرو, ان عورتوں کو بھٹکاؤ, اس راستے سے ہٹاؤ, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. بس اب اس نے طریقے کے فیشن نکال